بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اس گھر میں، جو کہ آبادی سے کافی دور بھی ہے اور مستقبل کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت بڑا مرکز انشاءاللہ بننے والا ہے، ایسی ایک مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں مل بیٹھنے اور کچھ دیر تک دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں، اس درس میں جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ بات آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سب سے پہلے خود میرے لیے، پھر اس کے بعد آپ سب کے لیے اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یاد رکھنے کے لیے اس کو بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو ایک دوسرے کو یاد نہیں دلائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر نہیں کریں گے، اکثر ہم جانتے ہوئے بھی بھول جائیں گے، یا کم سے کم یاد بھی ہو تو دور ہوتے چلے جائیں گے، جو کہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ تو جو بات آج آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا تذکرہ میں شروع کروں گا سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ سے۔ ہم سب اللہ کا فضل و کرم ہے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، سبھی سارے پڑھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں آپ امام ہیں کہ مقتدی پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہر حال میں آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ ہم اور آپ سب ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم کو چلا۔ یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری دعا ہے جو ہم سب سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر مجھے چلا۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں اچھے انداز میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہدایت جو بولتے ہیں نا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ بتا۔ اب ہر آدمی اپنے راستے کو صحیح بتاتا ہے نا، کہ یہ میرا راستہ صحیح ہے، ہر آدمی اسی یقین کے ساتھ جی رہا ہے کہ میں جس راستے پہ ہوں وہی صحیح راستہ۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کہتے خدا کا بھی وجود نہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ وہ ہم کو بیوقوف کہتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے، ان کی نظر میں ہم بیوقوف نظر آتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کرسچن حضرت عیسیٰ کو مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور خدا بھی ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر مانتے ہیں۔ یہودی آپ جانتے ہیں، یہودی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، پوری قوموں میں یہودیوں کی ایک خاص پہچان ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ایمان نہیں لانا یہ ایک گمراہی ہے، الٹا ان کو قتل کر دینا یا بہت اونچے درجے کی۔ ایسے گئے گزرے یہودی، وہ بھی یہ مانتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے اور خاص بندے ہیں۔ یہودی بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے بندے ہم لوگ ہیں۔ یہود بھی یہی بات مانتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ باقی پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر اگر ہم بات کریں، کیسے کیسے عقیدے رکھنے والے ہیں مسلمانوں کے اندر، سب کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، بلکہ سارے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ دعا بڑی اہم ہے کہ ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کیا ہے وہ بتا۔
تو بتا دے کہ سیدھا راستہ کیا. بھئی ہم تو کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو کوشش ہے, ہمارے پاس جو طاقت ہے, ہمارے پاس جو ممکن ہے وہ ہم کریں گے, لیکن ہم اپنی کوشش سے حق پالیں گے یہ ضروری نہیں. اصل چیز ہے تو ہدایت دے, تو ہمیں سیدھا راستہ بتا, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتانا. یہ ہے ہدایت کا پہلا معنی اور پہلا درجہ, فرسٹ لیول. ہدایت کا دوسرا درجہ ہے وہ جو سیدھا راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے, اے اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر چلا, اس پر چلنے کی توفیق دے, اسے اپنانے کا کی ہم کو جو ہے توفیق دے, اس کو اپنانے کا ہمارے اندر وہ جذبہ دے کہ جو ہمیں معلوم ہے یہ صحیح ہے اسے قبول کرنے اپنانے کی ہم کو توفیق دے. دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح کیا ہے معلوم نہیں, اس لیے گمراہ ہیں, اللہ سے دور اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کو جیسے پہچاننا ویسے نہیں پہچانتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکے, صحیح دین پر اس لیے نہیں ہے کہ صحیح دین کیا ہے وہ نہیں پہچان پائے, یہ ان کا اپنا مسئلہ. اور ان کے مقابلے میں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے, لیکن وہ صحیح کو قبول کرنے اپنانے کی طرف آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ کئی سبب ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. کچھ لوگوں کو لالچ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. یا تو ڈرتے ہیں, کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ بھئی دنیا والے کیا کہیں گے, دنیا والوں کی نظر میں ہماری حیثیت گر جائے گی, سارے لوگ اس طرف ہیں, اگر میں صحیح سمجھ کر اس طرف چلا گیا گرچہ صحیح ہے لیکن سارے لوگوں کی نظر میں میری جو عزت ہے وہ چلی جائے گی, میرا مقام گھٹ جائے گا. کئی بار آدمی کو لالچ ہوتا ہے, یہاں میری عزت ہے مجھے وہ چاہیے, یہاں میری لوگ واہ واہی کرتے ہیں. کچھ بھی آدمی کے حق بات سے رکے رہنے کی کئی ایک چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. تو آدمی سچائی کو پہچانتا ہے لیکن اسے اپناتا نہیں, مانتا نہیں. آپ کو معلوم ہے فرعون کو جانتے ہیں, سبھی تو جانتے ہیں فرعون, حضرت موسیٰ کا نام کتنی مرتبہ آپ سنتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ فرعون کو اور اس کے جو ساتھی درباری تھے, حامان تھا یا اس کے اپنے دیگر وزیر تھے, یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کو جانتے تھے کہ یہ بالکل سچے نبی ہیں, بالکل سچے نبی. یہ بات اچھی طرح سے وہ لوگ جانتے تھے. کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ان نشانیوں کا فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا, حالانکہ استيقنتها أنفسهم ان کے دل جانتے تھے پورے یقین کے ساتھ کہ یہ سب سچ ہے. جانتے تھے حضرت موسیٰ سچے ہیں, حضرت موسیٰ کا راستہ صحیح ہے, کیوں کرتے پھر انکار کیوں کیا؟ جب سچ ہے تو قبول کر لینا. تو کہا اس لیے کرتے تھے ظلما وعلوا, وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے اور سرکشی تھی, اور کوئی وجہ نہیں تھی, تکبر تھا. سمجھتے تھے حضرت موسیٰ کی بات مان لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. کئی قومیں ایسی تھی نبی کو پہچانتے تھے لیکن کہتے تھے بھئی ہماری ہی قوم کا آدمی کل تک ہمارے برابر کا یا ہم سے نیچے تھا, اب ہم اس کی بات مان کر اس کے نیچے ہو جائیں, ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں. فرعون جسے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اتنا بڑا ظالم, وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ سچے ہیں, آپ کی لائی ہوئی بات سچی ہے, لیکن قبول نہیں کرتا تھا, اپناتا نہیں تھا. اور یہی ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا. مکہ کے 3 بڑے سردار تھے, 3 بڑے سردار. ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے, ایمان لائے, لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہوں اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ابو سفیان. دوسرا ابو جہل جو کفر پر ہی مرا, اور تیسرا ایک اور آدمی مکے کا سردار اخنس ابن شریق, اس کا نام اخنس ابن شریق. یہ 3 سردار آپ ایسے یاد رکھ لیں, مکے کے 3 سردار. اب معلوم ہے اللہ کے نبی جب دین کا پیغام لے کر آئے تو مکے کے سردار اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے, اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے, ایمان لانے والے صحابہ کو ستاتے تھے, پریشان کرتے تھے, سب تھا نا. لیکن رات کے وقت میں جب سارے بستی والے مکے والے سو جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس راتوں میں عبادت کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے, جو قرآن اللہ کے نبی پہ اس وقت تک اترا ہوتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی, یہ تینوں سردار جو ہے رات کے اندھیرے میں چھپا کر سننے کے لیے قرآن آتے تھے. کیسے؟ ایک دوسرے کو نہیں معلوم,
3 لوگ، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے صرف میں ہی آیا ہوں، اور چھپ کر سنتے تھے. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جاتے، واپس چھپ چھپا کر رات میں جا کے اپنے گھر میں سو جاتے. اب اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے فیض نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کی کہ یہ کدھر سے ایک ادھر سے ایک نکلے. بات سننے کے بعد ایک جگہ راستے میں ایسے کسی جنکشن میں مل گئے، آمنے سامنے ہو گئے. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہاں تھے، یہ پوچھ رہا ہے تم کہاں تھے، آپس میں بات ہو رہی ہے. تینوں نے بہرحال مان لیا کہ بھئی ابھی محمد قرآن پڑھ رہے تھے، سن کر آئے ہیں. اور تینوں نے جو ہے ایک دوسرے کو کہا دیکھو ہم لوگ رات میں یہ سن رہے ہیں، اگر ہماری قوم کو معلوم ہو گیا کہ بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، پھر لوگ جو ہے آسانی سے اور قبول کریں گے کہ ہمارے سردار چاہے جتنی مخالفت کریں اندر سے مانتے ہیں کہ سچ ہے. اس لیے طے کرو کہ آج کے بعد کوئی رات میں محمد کی بات یا محمد کی تلاوت سننے کے لیے نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طے کر لیا، چلے گئے. لیکن قرآن کا اثر اتنا تھا، اب تینوں اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں ہم تو رات میں بات کر چکے ہیں، یہ دونوں نہیں آئیں گے، تو چلو میں اکیلا جا کے سن کے آتا ہوں. ہر آدمی اپنی جگہ یہی سوچ رہا ہے. ابو جہل سوچ کر نکلا اور یہ سمجھ کر آ رہا ہے میں اکیلا آیا ہوں. ابو سفیان نکلے یہ سوچ کر کے میں اکیلا آ رہا ہوں. اخنس ابن شریق بھی یہ سن کر آ رہا ہے کہ میں اکیلا آ رہا ہوں. اب پھر سنے رات میں، پھر واپس لوٹے، پھر اللہ نے ملا دیا. کچھ ایسا ہوا کہ سامنا ہو گیا. کہا کہاں؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ نہیں میں سمجھا تم نہیں آؤ گے، اس نے کہا میں سمجھا تم نہیں آؤ گے، میں اکیلا آ رہا ہوں. ایسے اللہ کا کرنا. پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ایسا مت کرو، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو سارا راز کھل جائے گا. پھر اس کے بعد تیسری رات بھی یہ ہوا کہ آج تو ذرا سختی سے بات ہوئی ہے، کوئی نہیں آئے گا. پھر تینوں آئے. سبحان اللہ، قرآن کا اثر کتنا ہوگا. دیکھیں قرآن میں کیسی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عربی زبان جانتے تھے نا، ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہم کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن ان کو معلوم تھا قرآن میں کیا بات اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ سمجھتے تھے اچھی طرح. اچھا تیسری رات میں دونوں نے قسمیں کھائیں، تینوں نے قسمیں کھا لی کہ اب آئیں گے نہیں، چاہے جان جائے لیکن نہیں آئیں گے واپس. اب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو اب یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے گئے ملنے کے لیے اخنس ابن شریق سے بھی، اور ابو جہل سے بھی پوچھنے کے لیے گئے کہ چلو ایک بات بتاؤ، ہم آپس میں بات کرتے ہیں. اب یہ جو 3 دن تک جو قرآن سنے نا تم، کیا خیال ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ جو پیغام ہے یہ پیغام سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو آپ پڑھو سیرت میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ابو جہل نے کہا، ابو جہل اللہ کے نبی کا سگا چچا نہیں تھا، جیسے حضرت ابو طالب تھے یا دوسرے تھے، ویسے سگا چچا نہیں تھا ابو جہل، رشتے کا چچا لگتا تھا ابو جہل. تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایک بات بولتا ہوں سنو، مجھے پورا یقین ہے کہ محمد بالکل سچے ہیں. سبحان اللہ، سب سے بڑا جھوٹا، یعنی سب سے بڑا اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ محمد سچے ہیں. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اس میں ہے کہ محمد کا گھر اور میرا گھر ہمیشہ جو ہے آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارے خاندان کا نام اونچا ہوتا ہے. اب ان کے محمد کے خاندان کے لوگوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہمارے خاندان والوں نے بھی حاجیوں کی خدمت کی. محمد کے خاندان والوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا. انہوں نے ستو گھول کر حاجیوں کو کھلایا پلایا تو ہم نے بھی کھلایا. وہ جو کرتے گئے ہم بھی کرتے گئے، تو برابر چل رہے ہیں نا. اب وہ کہہ رہے ہیں محمد کے خاندان سے محمد نبی ہیں، اور نبی کے مقابلے میں ہم نبی تو لا کے نہیں پیش کر سکتے. مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر اب محمد کو ہم مان لیں گے تو ہمارا خاندان نیچے ہو جائے گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. دیکھو ابو جہل اس قوم کا فرعون، ابو جہل ہماری امت محمدیہ کا فرعون، اتنا بڑا ظالم انسان ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ نبی سچے ہیں. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا کیا ہے، میں نے کہا نا پہلا درجہ یہ کہ آدمی کو حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. کئی بار آدمی غلط چیز کو صحیح سمجھ کر اس گمراہی پہ باقی رہتا ہے، غلط چیز کو صحیح سمجھ کر اس پر باقی رہتا ہے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس سے آگے بڑی آزمائش یہ ہے آدمی کو سچائی کیا ہے معلوم ہو جائے، اور معلوم ہونے کے بعد بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسی چیزیں رکاوٹ بن جائے. جیسے یہاں ابو جہل کے سامنے رکاوٹ بن گئی، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کے اندر آپ یقین کرو بڑی تعداد یہی 2 درجوں میں نظر آتی. یا تو حق بات کو پہچانتے نہیں، پہچاننے کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتے، وہ مست رہنا چاہتے، مگن رہنا چاہتے، بھئی جو ہم ہیں وہی ہیں، میرے خاندان کے علاوہ ہمارے طریقے کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، جس پہ ہم ہیں وہی صحیح ہیں.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مکہ کے لوگوں کی مصیبت بھی یہی تھی، جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی کتاب کی پیروی کرتے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، اسی راستے پر ہم چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرعون کے بارے میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور نقل کی، ساری قوم کو گمراہی کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے بارے میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اچھا دنیا کو نہیں معلوم ہو تو فرعون کو تو کم سے کم معلوم ہے میں رب نہیں ہوں، ہے نا؟ جھوٹے کو معلوم ہوتا کسی اور کو پتہ نہ چلے، میں یہاں کوئی جھوٹ بولوں اللہ نہ کرے تو آپ میں سے کسی کو بھی نہ پتہ چلے، بولنے والے کو تو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، فرعون کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ساری دنیا کو نہیں بھی پتہ چلے اسے پتہ ہے وہ جھوٹا ہے، میں رب ہوں کہنے کے دعوے میں وہ جھوٹا اسے پتہ ہے، لیکن پھر بھی قوم سے کہتا تھا ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، دیکھو میں وہی بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جس راستے کے طرف بڑھا رہا ہوں وہی جو ہے ہدایت کا راستہ۔ یعنی سب سے بڑا جھوٹا جسے خود اپنے جھوٹے ہونے کا پتہ ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں جو ہے سیدھے راستے کی طرف تمہیں بلا۔ تو یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں جو ہے حق بات کو جاننا نہیں چاہتے، پہچاننا نہیں چاہتے، فلاں کرتے، لیکن دوسرے درجے میں کون لوگ ہیں جو حق بات کو جانتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا درجہ بھی بتا دوں ابھی تو اچھا رہے گا، اور وہ درجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں سچائی کو، مانتے بھی ہیں سچائی کو، لیکن ماننے کے بعد اس کے تقاضے ہوتے ہیں، ماننے کے بعد اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو محبت کا کوئی ثبوت بھی ہوتا ہے، اظہار بھی ہوتا ہے نا، طریقہ ہوتا ہے، محبت کر رہا ہوں آپ سے بار بار ملنے کی کوشش کروں گا، آپ کے پاس آ کر محبت کا اظہار کروں گا، کبھی آپ کو کوئی تحفہ دوں گا، آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا، کبھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، کبھی آپ کو اپنے پاس کچھ تو ہوتا ہے، یا اللہ نہ کرے دشمنی بھی اگر ہے دل میں اس کا اثر ہوگا، اس کے تقاضے ظاہر ہوں گے۔ آپ کو دیکھوں گا تو میرے چہرے پہ غصہ آئے گا، آپ کو دیکھوں گا چہرہ پھیر لوں گا، یا جہاں ہے وہاں سے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، یا اگر میرا بس چلے تو نکال کے بھگا دو، کچھ تو ہوتا ہے نا انسان کی طرف سے، طبیعت ہے انسان۔ اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اب اگر حق بات کو، دین کو پہچانا بھی ہے اور مانا بھی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل بھی کر کے دکھاؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کر کے دکھاؤ، میرے نقش قدم، میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کر کے دکھاؤ، یعنی میں چلا گیا ہوں تمہارے آگے، میرے پیچھے نشان چھوڑ کے گیا ہوں، میری سنت ہے، میرا طریقہ، اس پہ قدم سے قدم ملا کے چل کے دکھاؤ۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے ان کی محبت کا امتحان لیا ہے کہ ثبوت دے کر بتاؤ اللہ سے واقعی محبت ہے کہ نہیں، نبی کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ، نبی کے طریقے کو اپنا کے دکھاؤ۔ بھئی دنیا میں سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہمیں فلاں سے محبت، فلاں سے محبت، فلاں سے محبت۔ ہمارے ایک استاد بڑی پیاری مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آدمی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، کہے جا رہا ہے، اور بیوی کا حال یہ ہے کہ اس کی ساڑی پھٹی ہوئی ہے، کپڑے، بھوک سے برا حال ہے، تو بیوی کیا چاہتی ہے؟ محبت کا ثبوت کیسے دو؟ بھئی اٹھ کے جاؤ، اگر محبت ہے تو جاؤ محنت کر کے کما کے لاؤ، میرا پیٹ بھرو، مجھے اچھا کپڑا پہناؤ۔ یہ بیوی، سیدھی سی بات ہے دنیا، کون سا ایسا آدمی کہے گا کہ بیوی کے سامنے بیٹھ کر مجھے تم سے محبت ہے، محبت ہے، اور یہاں بیوی کے کپڑے پھٹے ہوئے، بیوی کا کھانا جو ہے نہیں ہے، تو کوئی مانے گا یہ محبت ہے؟ کہ محبت کرنے والا بیوی کو اس حال میں نہیں رکھتا، وہ محنت کرنے جاتا ہے، مزدوری کر کے لاتا ہے، نہیں ہوتا اپنا پیٹ کاٹ کے صحیح لیکن بیوی کو کھلاتا ہے، بیوی کے دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ دعوے سب کر سکتے ہیں، دعوے سب کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جو جذبہ ہے تمہارے لیے میں بول نہیں سکتا، میں جان دے سکتا ہوں تمہارے لیے، اور ضرورت پر 10 روپیہ مجھ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ جان دے گا یہ آدمی؟ نہیں ہوگا یہ۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر ہدایت پر ہم ہیں، یعنی حق بات کو ہم پہچان بھی رہے ہیں اور حق بات کو مان بھی رہے، ماننے کا مطلب ہاں میں مانتا ہوں صرف یہ نہیں، یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا اثر دکھنا چاہیے، یعنی آدمی کو عمل کر کے دکھلانا چاہیے۔ اور عمل کیا ہے؟ عبادتیں، عبادتیں، آپ کی ہماری جو عبادتیں، جو نماز روزہ ہے، یہ عبادتیں
آپ کے ہمارے اور آپ کے ارکان اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، استطاعت ہو تو حج ہے، حلال و حرام کی پابندی ہے، اخلاق اور عادات میں سچ اور جھوٹ کا فرق، امانت اور خیانت کا فرق، انصاف اور ظلم کا فرق، صحیح اور غلط کی پہچان، ہمیشہ کوشش کرنا شیطان کا راستہ اللہ کا راستہ دونوں کو پہچان کر شیطان سے دور ہو کر اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا، یہ زندگی بھر کا ایک جہاد ہے، زندگی بھر ایک اسٹرگل ہے، ایک کوشش کرنا، یہاں کر کے دکھانا، یہ ہے اصل میں ہمارا اور آپ کا صراط مستقیم پر چلنا۔ یہی بات ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا کرنا۔ کیا مطلب؟ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے وہ بتا بھی اور اس پر چلا بھی، صحیح راستہ کیا ہے اس کی پہچان بھی دے اور اس پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی دے۔ آپ دیکھیں خود اس آیت میں سورہ فاتحہ ہی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو تو نے ان کو عطا کیا جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود دوسری آیت میں بیان کیا، اللہ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نمبر 1، والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز اللہ نے بتائی، یعنی اللہ کا انعام جن لوگوں پہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں، اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ وہ جو علم و عمل میں سچا ہو، دعوے اور دلیل میں سچا ہو۔ ابو بکر صدیق ہیں، اور سارے صحابہ صدیقین میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ دعویٰ جو زبان سے کرتے تھے عمل بھی وہی کر کے دکھاتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کس میں سچے؟ صرف زبان سے صرف سچ بولنے والی بات نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے نہیں، یہ سچائی اس سے کہیں زیادہ عام ہے۔ ساری زندگی شرک جھوٹ ہے، توحید سچ، بدعت جھوٹ ہے، سنت سچ، گناہ جھوٹ ہے، نیکی سچ، ظلم جھوٹ ہے، انصاف سچ، برائی جھوٹ ہے، اچھائی سچ، خیر کی ہر بات سچ ہے، تو اسے سچا مانتے بھی ہیں اور اسے سچ کر کے دکھاتے میں عمل کر کے دکھاتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ والشہداء، تیسرے نمبر پہ کا شہداء، وہ جس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں گواہی دینے والے، اور گواہی دینے والا آدمی پورے یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ یہی ہے، قسم اللہ کی کھا کے کہتا کہ یہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ جینے والے، یا گواہی کے بجائے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے، شہادت کے درجے کو پانے والے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے کہا الصالحین، نیک لوگ۔ صالح کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا علم و عمل ٹھیک ہو، درست ہو۔ صلاح جو ہے فساد کے مقابلے میں ذکر کرتے ہیں عربی زبان میں، اپوزٹ ہے، فساد کے معنی بگاڑ کا ہے، صلاح کے معنی درست ہونے کے ہیں۔ اور درست کون ہیں؟ جو علم اور عمل میں صحیح راستے پر قائم رہے، نیک لوگ۔ تو ہم جسے نیکی کہتے ہیں نا، وہ علم و عمل کے راستے میں صحیح راستے پر چلنا، یہ اصل میں کرنے والے لوگ۔ اب آپ دیکھو اللہ نے کہا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اگر سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہیں، انبیاء کا اور انبیاء کے جو صحابہ ہوئے نبی علیہ السلام کے، ان کے راستے پر چلنا، یہ صراط مستقیم۔ اب آپ بتاؤ صحابہ کیسے تھے؟ علم والے تھے کہ نہیں تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتانا پڑے گا، صحابہ علم والے تھے نہیں تھے؟ تھے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے تھے، ہمیشہ سیکھتے تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ روزانہ نماز فجر کے بعد بیٹھتے اللہ کے نبی، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، پھر اگر اللہ کے نبی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو خواب سنا کر اس کی تعبیر بتاتے۔ صحابہ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو خواب سن کر اللہ کے نبی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز فجر میں ہی نہیں آتے، ظہر میں نہیں آتے، عصر میں نہیں آتے، فجر تو بہت بڑی بات ہو گئی لوگوں کے لیے، آج نماز ہی میں نہیں آتے، تو علم کے لیے مجلس میں بیٹھنے کا ماحول کیا ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے آج قربانی دے کے یہاں حاضری دی ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا، آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایسا اگر آپ ہر نماز میں کرنے لگیں جب آپ کے پاس وقت ہے، ایسا نہیں کہ صرف آپ یہی مسجد ہی میں بیٹھے رہے، نہیں. اسلام آپ کو بتاتا آپ روزی روٹی محنت کر کے کماتے ہیں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے، لیکن اس کا وقت اس کے وقت میں ہے. لیکن نماز کے اوقات میں اور نماز سے پہلے یا بعد میں یا دن کے کچھ لمحات، جیسے آج آپ کے پاس عصر کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت آپ کا لیا گیا، تو یہ جو اس قسم کے موقع آتے سیکھنے والے بنے. صحابہ علم والے بھی تھے اور اس سے آگے بڑھ کر صحابہ جو سیکھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. صحابہ جو سیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت یہ چیز ہمارے علماء جو ہے نا وہ اچھے سمجھیں گے اور آپ بھی آسانی سے سمجھ پائیں. کیا ہے؟ ہر حدیث کو بیان کرنے والے ایک صحابی رہتے ہیں. جیسے آپ سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت فاطمہ سے روایت. یہ جو نام آپ سنتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث بیان کرنے والے، وہ علم ہم تک پہنچانے والے صحابی، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. آپ یہ بات دیکھو، میں ایک طالب علم کے طور پر جب سے میں پڑھ رہا ہوں، جب سے یہ بات سامنے آئی، تب سے میں دیکھتا ہوں جو حدیث جو صحابی روایت کرتے ہیں نا، اس حدیث کا اس صحابی کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یعنی وہ خود اس حدیث پر بڑی پابندی سے عمل کرنے والے ہوتے تھے. صحابہ علم اور عمل والے تھے. صحابہ علم اور عمل دونوں والے تھے. اور صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم علم اور عمل والے بنے. دونوں چاہیے ہمارے اندر. علم اور عمل والے ہم اور آپ بنے. علم بھی سیکھتے جائیں، عمل بھی کرتے جائیں. یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے. ہم جس زمانے میں جیتے نا، ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہیں ان میں سے بہت سارے ہیں علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. جیسے میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ نے وضو کرنے کا طریقہ، بلکہ اس سے پہلے شروع کریں. صبح آدمی اٹھتے ہی اٹھ کر دعائیں پڑھتا ہے. اگر دعائیں یاد کی ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر سیکھنا ہے دعائیں آپ کو. اس کے بعد آدمی اٹھ کر کہاں جاتا ہے؟ استنجا کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے قضاء حاجت کے اپنے آداب ہیں. کیسے اندر جائے گا آدمی، کون سا قدم پہلے رکھے گا. آپ کو معلوم ہے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ تک اللہ کے نبی نے سکھایا. سبحان اللہ. یعنی آدمی کیسے بیٹھے گا، وہ بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. حاجت پوری ہو جانے کے بعد پاکی لینے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. پاکی لینے کے بعد آدمی باہر نکل کر آتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد دعا کیا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کی صفائی کیسے کر سکھایا اللہ کے نبی نے. پھر اس کے بعد آدمی وضو کرے گا، وضو کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور وضو کے بعد پھر آدمی کیا کیا دعائیں پڑھے گا. وضو کے بعد پھر آ کے نماز کو پڑھے گا، پہلے سنت پڑھے گا پھر فرض پڑھے گا. ان دونوں میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ آپ سوچو ایک باریکی اگر میں بولوں نا، ایسے سب چیزیں. آپ صبح میں اٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ طالب علم ہیں، اسکول جا رہے ہیں یا مدرسہ جا رہے ہیں. طالب علم کیا چیزوں کی پابندی کرے، کیسے رہے. آپ بزنس مین ہیں یا کاروباری آدمی یا دکان لگاتے ہیں یا آپ جو ہے کھیتوں کو خرید کر فصلیں لے کر آپ منڈی کو سپلائی، جو آپ کا کاروبار ہے، آپ وہاں کیسے رہیں گے یہ اللہ کے نبی نے سکھایا. تفصیل سے بہت ڈیٹیل میں سکھایا. آپ باریکی سے ایک چیز دیکھتے ہیں، سب سکھایا اللہ کے نبی نے. حتیٰ کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر گھر میں رہتی ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے کیسے رہنا ہے، کھانے پکانے کے دوران کن باتوں، سب چیزیں اللہ کے نبی نے سکھائی. یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد علمنا منه علما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر رخصت ہوئے نا، تو جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے، اگر زمین تو زمین ہے، آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے یا اڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے. وہ اپنے پروں کو حرکت دے رہا ہے، وہ اڑ رہا ہے. اس کے اڑنے میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی ضروری علم تھا، اللہ کے نبی نے وہ بھی ہم کو سکھایا ہے. سبحان اللہ. اب ہمارا سوال یہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم نے یہ طریقہ سیکھا؟ سوال یہ، اللہ کے نبی نے تو سکھایا، آج ہم اور آپ کیا یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے اپنے آپ سے آپ پوچھیں، میں پوچھ رہا ہوں، جواب مت دیں لیکن اپنے آپ سے آپ پوچھیں، آپ کو طہارت کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے، دروازہ بند ہو گیا تو کوئی دیکھتا نہیں، آدمی اپنے طریقے سے اسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے پاکی حاصل کر کے آ رہا ہے. ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھا، یہ کبھی ہم سیکھے نہیں؟ سیکھے نا.
کب آئے گا یہ؟ جب علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے۔ یہ جو نمازوں کے بعد درس ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں، آپ ان کے پاس آئیں، علماء کے پاس بیٹھیں اور کہیں مولانا آج ہم کو جو ہے طہارت کے مسئلے بتا دیجئے، آج ہمیں پاکی صفائی کے مسائل بتا دیجئے، آج ہمیں وضو کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، غسل کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے، ہمیں جو ہے اس کے بعد نماز کا طریقہ سکھائیے، اور اس کے بعد تجارت کا طریقہ، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اسلام نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی۔ کس بارے میں آپ کو چاہیے؟ سبحان اللہ، ہر میدان میں رہنمائی۔ لیکن سوال وہیں آتا ہے، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، لیکن اس کے لیے جو علم حاصل کرنا وہ ہم تیار نہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سے یہ کہتا ہے ہمیشہ دین میں دونوں کام ہونا چاہیے، تدبیر بھی ہونا چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے۔ صرف دعا کرے اور کوشش نہ کرے تو اس سے کام نہیں بنتا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگانے کے لیے تیار نہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھ کر کسی کے پاس ایک ایک مسئلہ جاننے کے لیے تیار نہیں، معلومات لینے کے لیے تیار نہیں۔ دعا بڑی زوردار کرتے، اللہ ہدایت کے راستہ ہمیں دے ہدایت، وہ کم نہیں، وہ دعا کرنا غلط نہیں، سمجھیے بات، لیکن دعا کر کے اسے چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں دعا کرنے کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دعا بالکل کیجیے، ہم اپنی محنت سے کچھ نہیں، اللہ کی توفیق سے بنتے بگڑتے ہیں، اس لیے اللہ سے کثرت سے دعا کیجیے۔ آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، یقیناً پوری تڑپ سے دعا کیجیے، لیکن صرف دعا سے مسئلے نہیں بنتے بگڑتے، علم حاصل کرو، سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اور آپ اور ہم سیکھیں گے نا تو ہر چیز میں اتنی ہماری تربیت ہو جاتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ اتنی ٹھیک کر دیتا ہے، اتنا سنوار دیتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس کے بعد سیکھ لینے کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے، علم کے بعد عمل کا مرحلہ۔ کیا عمل کا مرحلہ؟ جو جیسا سیکھا ہے ویسے عمل کرو۔ استنجا خانے میں گئے ویسے کرو جیسے سیکھا ہے، وضو کر رہے ہیں جیسے سیکھا ویسے کرو، نماز پڑھ رہے ہیں جیسے سیکھا ویسے پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو علم آتا ہے اسی علم کے مطابق عمل کرو، اسی علم کے مطابق عمل کرو۔ آپ یہ بات دیکھیں، آیت میں مکمل کرتا ہوں، آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ یہ بولنے کے بعد اللہ نے کہا صراط مستقیم کون سا راستہ؟ کہا ان کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا، وہ ہم نے سمجھ لیا۔ آگے اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم کی ایک اور پہچان، ایک اور اس کا ڈیفینیشن، ایک اور اس کا تعارف، اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ مغضوب علیہم اور ضالین دو قسم کے لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو مغضوب علیہم ان کا راستہ بھی نہیں جن پر تو غصہ ہوا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو راہ سے بھٹک گئے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ تو اہل علم نے آیت کی تفسیر صحابہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھے کہ یہ اہل کتاب تھے، یعنی علم والے تھے، یہ اہل کتاب تھے، علم والے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اہل کتاب تھے، علم والے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ معلومات بہت تھی یہودیوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دین کی بڑی معلومات تھی یہودیوں کو، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ علم ہے، عمل نہیں ان کی زندگی میں۔ اور ضالین سے مراد نصارہ، کرسچنز ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا دین پورا ضائع کر دیا تھا، تو دین کے نام پر ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل کا بڑا جذبہ تھا، حتیٰ کہ انہی لوگوں نے باقاعدہ کیا کیا؟ وہ رہبانیت ایجاد کی۔ رہبانیت کیا ہے؟ بھئی عبادت کے نام پہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، کسی عبادت گاہ میں جا کے اکیلے رہ جانا، جنگل و بیابان میں چلے جانا، دنیا چھوڑ کر تاریک الدنیا ہو جانا، بڑے عمل کرنے والے لوگ، لیکن علم سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی علم کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، اب بغیر علم کے عمل کرے گا تو کچھ بھی کرے گا، اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، یہودیوں کے طریقہ بھی نہیں صراط مستقیم، یہودیوں کا طریقہ بھی نہیں صراط مستقیم، نصارہ کا طریقہ بھی نہیں۔ یہودیوں کا طریقہ بغیر عمل کے علم رکھنا، اور نصارہ کا طریقہ بغیر علم کے عمل کرنا۔
اللہ نے صراط مستقیم کا تعارف یہ بھی کروایا کہ صراط مستقیم جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ راستہ بھی نہیں، وہ راستہ بھی نہیں۔ یہودیوں کی طرح علم رکھ کے عمل نہیں کرنے والے بھی ہم نہیں ہو سکتے، اور عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح، کرسچن کی طرح بغیر علم کے کچھ بھی عمل کرتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتے۔ آج آپ دیکھ لو، میں اس پہ بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بھائیوں، ہماری جو حالت ہے، ہم جو مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم عام طور پہ جو بھی مسلمان کہلاتے ہیں ان سب کی بات کریں، 3 میں سے ایک کیٹیگری میں آپ کو ملیں گے۔ میکسیمم لوگ جو ہے نا انہی 3 کیٹیگریز میں۔ پہلی کیٹیگری کن کی ہے؟ ان کو علم سے بھی تعلق نہیں، عمل سے بھی تعلق نہیں۔ دین نہ سیکھنا چاہتے، نہ دین پہ عمل کرنا۔ نہیں، میں مسلمان ہوں، بس میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھتا آدمی، جمعہ میں نہیں آتا، اور آ گیا تو جمعہ میں مشکل سے آتا ہے۔ اور اگر اسے پوچھ لو طہارت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، وضو کیا ہے، مسئلہ کچھ نہیں معلوم، میں مسلمان ہوں۔ یعنی علم سے بھی تعلق نہیں، عمل سے بھی تعلق نہیں، سب سے پیدل، سب سے خالی، سب چھوڑ چکا ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لو کتنے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ زوردار دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا سب سے بڑا نعرہ، اللہ کے نبی کے عشق میں جی رہے ہیں، علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں۔ یہ وہی مثال ہے جو میں بتایا نہیں کہ بیوی کے سامنے بیٹھ کر کر رہا ہے تجھ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، بیوی بھوکی ہے، بیوی کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کا جو محبت کا ثبوت دینے کا اصل راستہ ہے وہ علم و عمل کا راستہ، اس میں چلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دعویٰ یہ میں پکا مسلمان، میں سچا مسلمان، میں سب سے بڑا مسلمان۔ نہیں، قرآن کی آیت سورہ فاتحہ جو ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے اور ہر مسلمان نماز میں کم سے کم سنتا ہے، سب سنتے ہیں، وہ بتاتی ہے کہ یہی صراط مستقیم نہیں۔ صراط مستقیم تو علم و عمل کا راستہ ہے۔ پہلی کیٹیگری مسلمانوں میں کی بڑی تعداد کی وہ ہے جو نہ علم کے ہیں نہ عمل کے ہیں، کچھ نہیں، ان کو دونوں سے کوئی تعلق۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان باپ کے پیٹ میں، مسلمان باپ کے گھر میں، مسلمان کے پیٹ سے نکل آئے، پیدا ہو گئے تو پھر ہو گئے مسلمان۔ نہیں، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو علم و عمل والا بننا ہے، آپ کو محنت کرنی، علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کن کی ہے؟ وہ لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ علم حاصل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بھی آتے ہیں، نمازوں کے بعد درس میں بھی بیٹھتے ہیں، جمعہ کے اندر وقت سے پہلے آ کے بیان بڑے غور سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ علم ہے ماشاءاللہ، عمل نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ یہ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والی بات، یہودی نہیں لیکن طریقہ یہودیوں والا ہے، علم والے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کیٹیگری میں بھی بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے، اور اللہ معاف فرمائے ہم اور آپ بھی کہیں نہ کہیں غلطی یہ کرنے والے نظر آئیں گے۔ ہم سے بھی بہت ساری ایسی غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی، یہی اصل میں ہم کو سمجھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ یہ کوشش کرنا جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرو، جو علم حاصل کیا اسے عمل میں لاؤ، جو علم ہماری زندگی میں آ رہا ہے، جو جو چیز سیکھتے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کرو، جو چیز سیکھی اس پہ عمل کرو، جو چیز معلوم ہوئی اس پہ عمل کرو۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ لوگ جو عمل تو کرتے، نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن علم نہیں ان کے پاس۔ مطلب جس نے بتا دیا ثواب کا کام، اچھا یہ ثواب کا کام ہے، نکل پڑے، اچھا ایسا دیسے بھی دین ہے، یہ بھی دین سمجھ کے نکل پڑے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی حدیث کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس یہ کہ نہیں بھی نیکی کا کام ہے، اگر نیکی ہوگی تو ثواب ملے گا، نہیں ہوگی تو بھی چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دین سمجھ کر جس چیز پہ عمل کر رہے ہو، اگر وہ دین نہیں ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے اور اس پر عذاب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، صرف عمل کرنے والے، علم کے بغیر، علم سیکھے بغیر ایسی گمراہی کی طرف بھی مت جاؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا بھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، ان سے ہم کو باہر آنا ہے۔ آج کی اس پورے درس کا جو خلاصہ، جو پیغام ہے نا، وہ بس یہی بات ہے۔ اب پوری باتیں یاد بھی نہیں رکھ سکتے آپ، یہ 3 باتیں یاد رکھ کے چلے جاؤ۔ پہلی کیا؟ فرسٹ کیٹیگری وہ لوگ جو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نہ علم حاصل کرتے نہ عمل کرتے، علم و عمل دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، گمراہی ہے۔
دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی جو علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں جانکاری حاصل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، یہ دوسرے درجے کی گمراہی ہے۔ اور تیسرے درجے کی گمراہی کیا ہے؟ عمل تو کرنے کا جذبہ ہے لیکن صحیح علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، صحیح اور غلط کا فرق سکھانے والی باتیں جاننے کے لیے تیار نہیں، بس کسی کو دیکھا کرتے ہوئے کر لیے، مسجد میں داخل ہوئے، سارے لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ سیکھے کہاں ہیں آپ؟ سیکھنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو بھائیوں، آج کے جو پروگرام، یہ جو درس ہے، اس درس میں مجھے جو آپ کو بات بتانی ہے، اصل میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زندگی میں یہ چیز اپنائیے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور یہ بات پہلے ہی بتا دوں آپ کو، پہلے ہی دن نہ بہت زیادہ علم والے بن سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ عمل والے بن سکتے ہیں۔ ایک دم سے ہائی جمپ نہیں لگتا یہاں آپ کو ایک ایک سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا۔ جانا چھت پر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں زور سے آ کے چھلانگ لگاؤں گا اوپر پہنچ جاؤں گا؟ نہیں پہنچتے، دیوار سے ٹکرا کے نیچے گر جائیں گے، آدھی دیوار سے، پونی دیوار سے، پوری دیوار سے زور لگا کر ایک جھٹکے میں آدمی اوپر نہیں پہنچتا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں تدرج، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپ گریڈ ہوتے ہیں، یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جو ہے اپنے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں۔ علم و عمل کا راستہ تھوڑا لمبا ہے لیکن وہی راستہ ہے، علم و عمل کا راستہ تھوڑی محنت چاہتا ہے لیکن وہی راستہ ہے، سیکھنا پڑے گا۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو مسجد آپ کے گھر سے قریب تر مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جو امام ہیں ان کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کیجئے کہ روز کچھ نہ کچھ آپ ان سے سیکھیں گے، درس قرآن کی شکل میں۔ اچھا، یہ قرآن کی آیت ہے، آج فلاں آیت، کون سی آیت؟ قرآن کی فلاں آیت، سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آج ہم نے یہ بات سمجھی، حدیث یہ سنی، مسئلہ یہ سیکھا، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ سیکھنا شروع کیجئے اور اس کے ساتھ جو سیکھیں اس پہ عمل کرنا شروع کیجئے۔ سال 2 سال نہیں گزریں گے، آپ بہت بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اور وہ جو دعا ہم کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا، یہ صرف دعا نہیں رہے گی، وہ ہماری پریکٹس بن جائے گی، یعنی ہمارا معمول بن جائے گا، روٹین بن جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، ہم دعا بھی کریں گے، سبب بھی اختیار کریں گے، ہم اللہ سے مدد بھی مانگیں گے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کریں گے۔ اور جب یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو ہمارے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، ضرور ہم ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ بھائیو، زندگی ہے، گھر بار کی مصروفیات ہیں، کاروبار کی مصروفیات ہیں، کئی بار کوئی حادثہ، بیماری ہوتی، کوئی حالات بنتے بگڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ چلتی رہیں گی، لیکن ان سب کے ساتھ یہ سفر بھی چلنا چاہیے۔ علم و عمل میں ترقی کا، علم و عمل میں آگے بڑھنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اس کی فکر اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کو اور زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج یہاں جتنے ہمارے بھائی بہن شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے، ان کے ماں باپ، ان کے والدین، ان کے گھر والوں کی اللہ مغفرت کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں آج ہم نے کہی سنی ہیں، ان باتوں کو سن کر، سیکھ کر اپنی زندگی میں ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم و عمل کے راستے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلنے کے اللہ اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔